وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کوئی حد نہیں ہے. زبان سے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں، اس کے بڑے احسانات ہیں، اس کا بڑا فضل ہے، لیکن حقیقت میں ہم غور بہت ہی کم کرتے ہیں. واقعتاً اگر آدمی اس پر غور کرے تو آدمی مسلمان ہو جائے، کیونکہ جب آدمی کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ مجھ پر احسان کرنے والا، مجھ پر فضل کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر انسان اس کی عبادت لازم کرے گا، اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا. اور یہی اسلام ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا حکم مانے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، یہی اسلام ہے. لیکن اس طرف ہم لوگ توجہ بہت کم کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے شکر گزاری کہا ہے. شکر گزاری بھی حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اور جب آدمی اعتراف کر لیتا ہے دل سے سمجھ کر، تو پھر اس کے بعد آدمی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے کہ جب سب کچھ تو مجھے وہ دیتا ہے تو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے کسی کی خوش آمدید کرنا، عبادت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی کسی اور کی عبادت کرے، یعنی کسی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. کسی کے سامنے اپنے آپ کو آدمی ذلیل کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا جب آدمی اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے. تو رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مزید رحمتیں اس کے لیے خاص اصول ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا جب تک اللہ کی اس پر رحمت نہ ہو. اب آپ اندازہ کر لیں، زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، وہ سانس لے گا ہوا میں تبھی وہ زندہ رہ سکتا ہے. پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کتنی نعمتوں کی ضرورت ہے. تو بندہ اللہ کا محتاج ہے اپنی زندگی کے لیے، ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہے. تو جو زندہ ہے اللہ کی اس پر رحمتیں ہوتی ہیں جب وہ زندہ ہے. لیکن ایک اللہ کی خاص رحمت ہے، ایک اللہ کی خاص رحمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اُلِّحِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ اس قسم کی کہ جو رحمت کر کے اللہ، جو انعام کر کے اللہ، جو فضل کر کے اللہ پھر اس میں پکڑے لے، اس کا حساب نہ لے. دیکھو بعض دفعہ آدمی اجنبی سے معاملہ کرتا ہے، آئی کا حساب لیتا ہے. وہی معاملہ کسی دوست سے کرے، حساب دوستاں در دل، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ جو رحمت ہے نا، خاص رحمت، کہ اس کو دینا اور پھر اس سے حساب نہ لینے کی سوچنا کہ چھوڑو دوست ہے کوئی پرواہ نہیں. یہ چیز جو ہے یہ اللہ خاص بندوں پر کرتا ہے. اور اصل رحمت یہ ہے، اس کا حصول آدمی کو کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس رحمت کا مستحق بنا دے، اللہ مجھے اس رحمت کا محبت بنا دے کہ یہ رحمت جو ہے مجھ پر نازل ہونے لگے. اور یہ رحمت جو ہے دیکھو نا، اب اللہ تعالیٰ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لوگوں نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کیا کیا میں حکم دوں تمہیں؟ نماز اور زکات کا تو تمہیں کہہ دیا ہے، میں کیا کیا حکم دوں؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں،
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ جس میں سب کچھ آ جائے گا کہ رسول کی اطاعت کرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر خدا کی رحمتیں ہوگی۔ اب یہ رحمتیں کیا ہوں گی؟ یہ رحمتیں وہ رحمتیں نہیں ہیں جو رحمتیں کی کافروں پر بھی ہوتی ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، نہ وہ نماز پڑھیں، نہ وہ زکات دیں، نہ وہ نبی کی اطاعت کریں، دیکھ لو ان پر۔ بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے دورے، آج امریکہ، کل کو روس، پرسوں کو فلاں جگہ، چوتھے فلاں جگہ، اور کچا آدمی دیکھ کر ان کی یہ زندگی دھوکے میں آ ہی جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے بندے کہیں ان کا شہروں میں پھرنا، ملکوں میں پھرنا، آج یہاں کل وہاں، کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کا ملکوں میں پھرنا، آج یہاں کل وہاں، کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تو عارضی فائدہ ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم۔ وہ جو میری رحمت ہے جو میں دوستوں پر کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا میں حساب ہی نہیں لیتا۔ اور جو اللہ کے دوست نہیں ہیں، خدا ان سے کہتا ہے قل تمتعوا، کھا پی لو۔ اے نبی قل، تو کہہ دیں گے یہ جو عیش کرتے ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے دولت والے ہیں، قل کہہ دیں گے تمتعوا، کھا پی لو، فإن مصیرکم إلی النار، جانا تو تمہیں دوزخ نہیں ہے۔ دیکھو کیسا، کلوا وتمتعوا قلیلا، کلو کھاؤ، وتمتعوا اور مزے اڑا لو، قلیلا تھوڑی دیر کی بات ہے، انکم مجرمون، ہو تو تم مجرم ہی۔ اب یہ دیکھو یہ بات، اور ادھر یہ کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں زکات دو، اور میرے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہے۔ اور رحم کی صورت کیا ہے کہ تم میرے دوست بن جاؤ گے، اور پھر حساب دوست در دل، پھر میں تم سے کوئی لمبا چوڑا حساب لوں، یعنی پھر کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہوگا، بہت ہی مشفقانہ مہربانی کا، بڑا ہی نرمی کا، بہت دوستی کا تم سے معاملہ ہوگا۔ معافی ہوگی تمہارے لیے، معافی ہوگی۔ ایک دفعہ تم اس سے دوستی لگاؤ، اور دوستی کی صورت کیا ہے؟ کام وہ کرو جن کا میں نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہر جمعے میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، سوچنا بہت ضروری ہے۔ جو آدمی سوچتا نہیں ہے وہ سمجھو کہ جانو۔ اللہ نے کافر جو بڑے بڑے لیڈر تھے، کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیا خیال ہے اللہ نے یہ بات غریبوں کے بارے میں کہی؟ نہیں، اللہ نے بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں یہ بات کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیتے، جو آ کر حضور سے بحث کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی تیرا کیا خیال ہے کہ جب وہ تم سے آ کر بحثیں کرتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ تو یہ سمجھتا ہے یہ کوئی عقل والے ہیں؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تیرا کیا گمان ہے کہ اکثریت ان کی سننے والے ہیں اور سمجھ والے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گئے۔ یہ اللہ نے لیڈروں کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اور کبھی کسی لیڈر کو سامنے رکھ دو، کسی بڑے سے بڑے لیڈر کو جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہو اور ہیرو سمجھا جاتا ہو، اس کی زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھ لو، یقین جانے آپ کو اس پر ترس آئے گا اگر آپ میں ایمان ہو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ اپنے انسان کے اپنے ایمان کی بات ہے۔ اگر ان دنیا داروں کو دیکھ کر جو بہت عیش کرتے ہیں لیکن دین کی انہیں کوئی سمجھ نہیں، اگر آپ کو ان پر ترس نہیں آتا تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ناقص۔ دیکھو نا وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں،
یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ذمہ دار لوگ، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جی غریب عوام کا طبقہ کیا پتا ہے، یہ کیا جانتا ہے؟ بہت ہی غریب کے لوگ ہیں، بہت ہی پست لوگ ہیں، وہ ہمیں یوں سمجھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو نا جی سارے سرسرے روزگار ہیں، خوب کما رہے ہیں، کوئی کھاٹ کی زندگی ہے اور وہ اپنی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ جب یہ مرے گا تو کیا ہوگا، جب یہ مرے گا تو کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ خنسا ایک عربی کی شاعرہ ہے، وہ اپنے بھائی کے بارے میں، اس کا بھائی فخر اس کا نام تھا، بڑا سخی اور بہت لیڈر ٹائپ کا، اپنی قوم میں سردار تھا، وہ بڑی اس کی تعریفیں کرتی ہے، بڑی اس کی تعریفیں کرتی ہے، اس کی مدح میں بڑے قصیدے کہتی ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی، حضرت عائشہ کے پاس گئی، ان سے بات چیت ہوئی، وہ مسلمان ہو گئی۔ پہلے وہ اس کے مرثیے کہا کرتی تھی، اپنے بھائی کے مرثیے کہا کرتی تھی، ہائے میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ایسا، بڑی اس کی تعریفیں کیا کرے۔ پھر اس کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئی تو پھر رویا کرے کہ پہلے میں روتی تھی اس بات پر کہ ہائے وہ مر گیا، اب میں روتی ہوں اس بات پر کہ ہائے وہ دو دفعہ۔ جب وہ مسلمان پہلے اس کی بڑائی بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اس قسم کا تھا، وہ ایسا کیا کرتا تھا، وہ ایسا کیا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے حالات بتاتی ہے کہ میرے باپ نے میری شادی بہت اونچے شاہ خرچ آدمی سے کر دی، اور میں جب اس کے گھر میں رہتی تھی وہ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، سب اس کا مال ختم ہو گیا، وہ مجھ سے کہنے لگا میرا خامن اب کس کے پاس چلے؟ تو میں نے اس سے کہا چل میرے بھائی کے پاس۔ ہم اپنے بھائی کے پاس آئے، اس نے جتنی اپنی جائیداد کی لسٹ کر کے بہتر لسٹ جو تھا وہ مجھے دے دی، میں نے اپنے خامن کو دے دیا۔ خامن نے پھر وہی سخاوت کا ہاتھ کرتا رہا، اس نے وہ بھی ختم کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اب کدھر چلیں؟ میں نے کہا چل بھائی کے پاس۔ پھر میرے بھائی نے مجھے اتنا مال دیا کہ ہمارا بہت وقت گزر گیا اور میرا خامن بہت خرچ کرتا رہا۔ اس کی بیوی جو میرے بھائی کی بیوی تھی وہ بہت جلا کرتی تھی، بہت تنگ ہوتی تھی، اس نے اس کو ڈانٹا اور شیروں نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ یعنی اندازہ کریں کہ اتنی اپنے بھائی سے وہ خوش اور اس کی تعریف سے قصیدے کہا کرتی تھی، جب وہ مر گیا تو مرثیے کہا کرتی تھی۔ لیکن دیکھ لو جب مسلمان ہو گئی، اتنا پیارا بھائی، حقیقت اس کے سامنے کھل گئی، وہ صاف رویا کرتی تھی کہ میں پہلے اس کی موت کو روتی تھی، اب میں اس بات کو روتی ہوں کہ ہائے وہ دو جو کہ مسلمان ہیں۔ آپ کسی لیڈر کی، کسی بڑے آدمی کی، جن کی زندگیاں دیکھ دیکھ کر ہم ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ہم کوٹھیاں ان کی طرز کی بناتے ہیں، ہم رہائش ان کے طریقے کی اختیار کرتے ہیں، اور ہمارا یعنی خیال یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھی ایسا بنے، میرا بچہ بھی ایسا بنے، میرا بچہ بھی ایسا بنے۔ کبھی آپ یہ تو سوچ لیں کہ مرنے کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے میرے نبی تو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتا ہے، آتے ہیں کھانے کو ملتا نہیں ہے، تیرے ساتھی جو ہیں بالکل بڑی تنگی میں اور غربت میں گزارا کر رہے ہیں، اور تمہیں کہا یہ جاتا ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کہیں دھوکے میں نہ آ جانا ان امیروں کو دیکھ کر کہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے، اللہ تو ان سے خوش ہے جو ان کو اتنا عیش کروا رہا ہے۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کے اس پھرنے کو، ان دوروں کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، متاع قلیل، یہ تو چند دن کی بات۔ آج آغا شاہی دیکھ لو، آغا شاہی ہمارا وزیر خارجہ ہوتا تھا، کتنے سال وزیر خارجہ رہا، جنرل اسمبلی میں ہی بیٹھا رہتا تھا، آج کوئی نام بھی نہیں لیتا،
اور کچھ دنوں کے بعد جب موت آ جائے گی پھر کیا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں. اب اس کی جگہ یہ یعقوب ہے. یعنی دنیا کا کوئی حال ہے. کیا چیز ہے دنیا؟ دنیا کی بڑائی کتنی بھی ہو مومن جو ہے ہر نابینا بھی کیوں نہ ہو، وہ جب ایمان کی عینک لگاتا ہے تو اس کو آخرت نظر آتا ہے. ایمان کی عینک، ایمان کی آنکھ، ایمان کی نگاہ اگلا جہان دکھاتی ہے، اور دنیا کی نگاہ جو ہے، دنیا کی عینک دنیا ہی دکھاتی ہے. اور دنیا دار اپنی دنیا بنانے کی فکر میں رہتا ہے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے، اور جس نے یہ سوچا کہ میری دنیا بہتر ہو جائے اور آخرت کی اس نے فکر نہ کی، وہ جانور، وہ بیوقوف، وہ انسان نہیں. انسان وہ ہے جو انجام کو سوچتا ہے، جس سے انجام کی فکر ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ بات کہی. اب ہم اس کی روشنی میں غور کریں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکاتیں دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر خدا کی رحمت. اگر ہم ان رحمتوں کے مستحق ہونا چاہتے ہیں، وہ رحمتیں کون سی رحمتیں؟ وہ رحمتیں جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ صرف مومن، خدا مومن کو دنیا میں اگر عیش کروائے، خدا مومن کو اگر دنیا میں عزت دے، دنیا میں صحت دے، دنیا میں مال دے، وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ اس کی آخرت بھی خوش. اور اگر آدمی دنیا میں عیش کرتا ہے اور آخرت اس کی برباد ہو گئی، اس کی مثال تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی سویا ہوا خواب میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھا رہا ہے، خواب میں ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھا رہا ہے، اور جو ہی آگ کھلی تو دیکھا کہ پولیس نے مکان کو گھیرا ڈال رکھا ہے، اسی وقت بھٹکنے لگ جاتا ہے. خواب میں تو عیش کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پولیس نے ہتھکڑیاں لگا لی، پولیس نے گرفتار کر لیا. دنیا دار کا بالکل یہی حال ہے. دنیا ایک خواب ہے. دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کسی بوڑھے سے پوچھ کر دیکھ لو، کسی بوڑھے سے پوچھ کر دیکھ لو، سنا بڑے میاں کیا حال ہے، بتا زندگی کا کیا ہے؟ بس کل کی کہے گا جی کل ہم جوان تھے، آج ہم بوڑھے. ایک دن کی بات. زندگی کیا ہے؟ ایک دن کا معاملہ ہے. کیا آپ کھانا کھا کر دیکھ لیں. آج آپ بہت سارا کھانا کھا لیں، جو چیز آپ کو بڑی پسند ہو وہ کھائیں اور خوب پیٹ بھر کر کھائیں. 2 دن کے بعد یاد کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کھائے روٹی مجھے سوکھی مل جائے وہ فائدہ دے گی آپ کو. چوتھے کا کھانا کھایا ہوا، پرسوں کا کھانا کھایا ہوا، بہت کھانا کھایا ہوا، آج آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس کی یاد تو آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. اب تو آپ کو ملنی چاہیے. اگر سوکھی بھی مل جائے تو آپ کہیں گے غریب کا چلو میرا کام تو بن. تو یہ دنیا جو ہے اس کا معاملہ تو بالکل بہت ہی گھٹیا سا معاملہ ہے، اور اس کی طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کر دوں، میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آدمی کوئی اپنا معیار قائم نہیں کرتا سوچنے کا، اس وقت تک آدمی کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا. آدمی کو ہمیشہ سوچ وچار کے لیے کوئی نہ کوئی معیار پسند کرنا چاہیے کہ میں آخر دنیا میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اس کا کیا مطلب ہو. یعنی یہ بات اگر آپ ابھی اس اسٹیج پر ہیں کہ آپ کو آخرت کا ہی یقین نہیں، پھر تو سمجھ لو کہ ابھی مسلمان ہی نہیں. کیونکہ آخرت پر ایمان تو مسلمان کا بنیادی فرض ہے.
ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان تو بنیادی چیز ہے، یہ تو ہر مسلمان کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ آخرت ہے، آخرت ہے۔ اگر ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے تو سمجھو کہ ہمارا یہ ایمان کمزور ہے، اور اگر آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیا کریں کہ اب میں 30 سال کا ہو گیا، اب میں 30 سال کا ہو گیا، اب میں 40 سال کا ہو گیا، اب میں 50 سال کا ہو گیا، اب میں 60 سال کا ہو گیا، میں نے کیا کیا؟ اب دیکھ لو امتحان، اب جن کا جون میں یا جولائی میں امتحان ہوگا وہ مہینے گنتے ہیں کہ نہیں؟ جی اب 3 مہینے رہ گئے، اب 2 مہینے رہ گئے، اب 1 مہینہ رہ گیا، آ گیا امتحان کا۔ آخر زندگی بھی یہی ہے، 60 سال 70 سال، اور اس کی علامتیں بھی اللہ نے یہی، اور بلکہ داڑھی نہ مڈانے کا بڑا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے، داڑھی نہ مڈانے کا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ بال تو سر کے بھی سفید ہو جاتے ہیں لیکن وہ آدمی کو نظر نہیں آتا، اور داڑھی نظر آتی ہے، داڑھی نظر آتی رہتی ہے۔ اسی لیے ہے کہ داڑھی رکھ تاکہ تجھے بھی اپنی عمر نظر آتی رہے، تجھے بھی سگنل نظر آتا رہے کہ بال سفید ہو گئے، سگنل ہو گیا کہ تیرا اسٹیشن آیا گیا۔ اور جو صاف رکھے وہ جوان کا جوان، وہ دھوکے میں ہی لوگوں کو بھی دھوکا اور خود بھی دھوکا، اور جس کے سفیدی ہر وقت کبھی رہے۔ اب یہ داڑھی جب دیکھو نیچے کو بال رکھتے سفید، اب یہ آدمی کو یہ یقین دلاتے ہیں، بالکل تسلی دلاتے ہیں کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو بوڑھا ہو گیا ہے تو مان جا، اور اگر ہے ہی نہیں، صاف ہے بالکل، تو پھر آدمی نہیں ابھی تو ٹھیک ہے، ابھی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی دھوکا اور خود بھی دھوکا۔ داڑھی کھانے کا بڑا فلسفہ یہی ہے کہ جب داڑھی ہوگی، بال سفید ہوں گے تو وہ دیکھتا رہے گا کہ اب دیکھ لو اب رنگ بدلتا جا رہا ہے اور وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور میں یہ کہہ نہیں سکتا خدا سے کہ یا اللہ تم نے مجھے جلدی پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو آدمی کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، کوئی صدقہ خیرات کر لیتا، کوئی اور نیکی کے کام کر لیتا، کوئی تھوڑی بہت اور محنت کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہی بات بتائیں گے کہ دیکھ میں نے کیسی اسٹیج رکھی، یہ بڑے بڑے اسٹیشن ہیں، بچپن تو چل گیا تجھے ماں، بچپن کا تو میں تجھ سے پوچھتا ہی نہیں، وہ تو بے ہوشی کی عمر کی گئی، جوانی تو تجھے یاد ہے، لوگ بھی تجھے مارتے تھے، اگر کوئی کسی حرکت کرتا تھا بچے کو تو ہر ایک چھوڑ دیتا ہے، چلو جی بچہ ہے، نادان ہے، معصوم ہے، کچھ نہیں، چھوڑو جی سے کچھ کرتا۔ جوانی پھر جوانی گزری، ادھیڑ پن آ گیا، پھر ادھیڑ پن گزرا اور باقاعدہ اس کا سگنل ہوا، بڑھاپا آ گیا، پھر بڑھاپے میں لوگ اس پر تلق کرتے تھے۔ اب دیکھ لو گاڑی میں اندازہ کرتے ہیں نا آپ، گاڑی میں بھائی بابے کو چڑھنے دو، بھائی بابے کو جگہ دے دو، بھائی بابے کو آگے آ جانے دو، یہ کیا ہے؟ یہ بندے کو یقین دلا رہا ہے کہ تو اب تیار ہو جا، سارے کہہ رہے ہیں کہ تیرا وقت نہیں۔ پھر آدمی کہے یا اللہ مجھے مہلت دے، مجھے پتا نہیں لگا، یہ کیسے کہہ سکتا ہے بندہ کہ مجھے پتا نہیں لگا؟ جب تو منزلیں طے کر رہا ہے، جب تو منزلیں طے کر رہا ہے، تجھے بھی نظر آ رہا ہے اور لوگ تجھے دکھا بھی رہے ہیں، پھر تو کہے کہ میں غفلت میں رہا، مجھے پتا نہیں لگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اپنے آپ سے پوچھا کریں، تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ کر، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی ان کافروں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، ان سے کہہ میری ایک نصیحت سنو، ٹھیک ہے تم مجھے نہیں مانتے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ،
अरे मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, कभी अकेले बैठ कर सोचा तो कि ये आदमी कैसा, कभी दो बैठ गए, मेरे बारे में कभी सोचा तो करो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें समझाता है, ये आदमी कैसा है, किरदार इसका कैसा है, बचपन इसका कैसा गुजरा, पुरानी इसकी कैसे गुजरी, ये लीडर टाइप आदमी है, मुनाफिक किस्म का आदमी है, ये बड़ा ही मुखलिस खाता, हक दो आदमी है, कैसा आदमी, फिर ये मजबूरी आदमी है, ये लालची आदमी है, कुछ हमसे मांगता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों, तुम जो मेरे नबी का बात नहीं सुनते, तुम जो मेरे नबी की बात नहीं सुनते, हम तक आलो हूँ खर्चन, ये तुमसे चंदा मांगता, अंदाजा कर लो। और इसलिए सच्ची बात है, मैं तो कहा करता हूँ कि जो मौलवी महंगा होता जाए, अगर वो मौलवी कहे कि या अल्लाह मैंने बड़ी तबलीग की, तो खुदा कहेगा तू बहुत महंगा था, इसलिए लोग उससे बिरक लेते। देखो अल्लाह ने यही दलील अपने नबी के लिए दी है, हम का सालो खर्चन, ऐ नबी क्या तू इनसे चंदा मांगता है, खर्चा मांगता है कि मैं लोगों तुम्हें बात करता हूँ, मुझे कैसे तो खराज रखने का खैर हूँ, बहुत खैर राजी, ऐ नबी जो अल्लाह तुझे देता है लोग तुझे क्या देंगे। मेरा नबी इस किस्म का है कि वो बिल्कुल लोगों की जेबों की तरफ नहीं देखे, कभी उसे कोई लालच नहीं। कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन, कहने लोगों से कि लोगों में तुमसे एक पैसा नहीं मांगा, तुम्हारा मेरा और मुझे तकल्लुफ करने की आदत थी, मैं तो सीधी सादी साफ बात करता हूँ। तो अब तुम मेरे बारे में सोचो, मुनाफिक मैं नहीं, मेरे इखलास को जांचो, मेरी सादगी को जांचो, मेरी अकल को देखो, मेरे किरदार को देखो, फिर देखो मैं कहता क्या हूँ, मेरी दावत क्या है, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, क्या बात कहता हूँ कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से ना मांगो, अल्लाह को छोड़कर किसी और से ना मांगो, जलील हो जाओ। अब देखो ना, अल्लाह अकबर, वो मशहूर है ना, एक आदमी किसी मजार पर खड़ा मांग रहा था, कोई बुजुर्ग गुजरा, कहने लगा देखो क्या खाता अंदाज में, क्या प्यारी बात, क्या उम्दा सिखाई और समझाई, अरे जिंदे को छोड़कर मुर्दे के पीछे पड़ा हुआ। कोई मुशरिक किसी मजार पर खड़ा मांग रहा था, कोई आदमी गुजरा, उसकी हालत को देख कर कहने लगा अरे पागल है, उस जिंदे को छोड़कर इस मुर्दे के पीछे पड़ा हुआ है, जिसको लोगों ने दफन किया, कुछ भी उसके पास नहीं, दिन खाली हाथ को दुनिया से दे, तो तू उसके पीछे पड़ा हुआ है, दे 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 दे, और वो जो देता है देता है देता है, तो वो तुझे याद ही नहीं, कैसा बेवकूफ है, कैसा। और नबी ये बातें कहते हैं, तो यानी किसी पहलू से भी तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांच लो, उसकी दावत को देखो, वो तबलीग क्या करता है, उसकी सीरत को देखो, उसके अखलाक को देखो, उसके तौर तरीके को देखो, उसके इखलाक को देखो। कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, वो क्या है, अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा, नियत को खारिज करके एक एक या दो दो खड़े होकर बैठ कर सोचो और करो, माँ बिसाहिब कि ये मोहम्मद ये नबी सब पागल को नहीं, ये हकीकत में तुम्हें डरा रहा है, उस आजाद के आने से पहले पहले, मौत के आने से पहले पहले, खुदा की गिरफ्त से पहले पहले तुम्हें होशियार कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मौका कुछ न कुछ कभी न कभी जरूर निकाला करें। ये नहीं कि आदमी ने देखा कि बस घर आए, बीवी और बच्चों के चक्कर में बाहर गए,
यारों दोस्तों ने कभी सोचने का मौका ही नहीं। और अगर बैठे भी हैं अपना कारोबार, फलां से इतने पैसे लेने हैं, फलां को इतने देने हैं, ये काम करना है, ये काम करना है। कभी ये भी सोचा करो मैंने जिंदगी का कितना सफर तय कर लिया और कितना बाकी है। अगर अभी खुदा मेरी रस्सी खींच ले, अगर अभी खुदा का बुलावा मुझे आ जाए, खुदा मुझे बुला ले और मुझसे पूछे, जब बुलाएगा तो पूछने के लिए ही बुलाएगा, सुना क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस सवाल को सामने रख कर जिंदगी गुजारो, मुसलमान हो। लेकिन हम इसको सोचो ही नहीं। हमारा ज्यादातर काम ये होता है कि जी जिंदगी गुजारो, जिंदगी गुजारो, जिंदगी गुजारो, पैसा कमाओ, अमीर बनो, अच्छी से अच्छी हालत हो, बेहतर से बेहतर हालत को बनाओ, दिन रात इसी फिक्र में गुजारते चले जाए। तो काम जो है करने का वो यही है कि इंसान नमाज पढ़े, ज़कात दे, ये तो दो काम जिक्र कर दिए, वरना असल इस्लाम क्या है? रसूल की इताअत, अतीउ रसूला, रसूल की इताअत। देखिए मेरे भाइयों, इसे खूब समझना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम खुदा की जमीन पर रहते हैं, खुदा के आसमान के नीचे रहते हैं, खुदा का दिया हुआ था। आप ये ना समझें कि मैं तनख्वाह लेता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ और अपना खाता हूँ। तू अपना भी खाए, देता खुदा ही है। कहिए को शुभ कर सकता है? जब नौकरी ना मिले फिर देखो कितना मानता है बंदा खुदा, दुआएं करता है। जब नौकरी लग जाती है तो कुछ देर के बाद इन पर खुदा के आसमान के नीचे रहते हैं और खुदा का दिया हुआ खाते हैं, तो हमें खुदा का हुक्म मानना लाज़िमन फर्ज है हमारे लिए। तो खुदा का हुक्म नहीं मानता, इस जमीन पर अपनी मर्जी चलाता है, इस जमीन पर रहकर अपनी मर्जी करता है, वो काफिर किसे कहते हैं? काफिर वो नहीं जो पाकिस्तान की बॉर्डर के बाहर रहते हैं। हमारे जहन में तो यही बात है ना कि पाकिस्तान में तो सारे मुसलमान हैं, सारे कलमा बोल हो, और पाकिस्तान की हुदूद से बाहर फिर बाकी काफिर हो। लेकिन हकीकत में काफिर किसे कहते हैं? हकीकत में काफिर वो है जो खाए ईसा का और चलाए काफिर। कहिए आपको शक हो सकता है इस बात? देख लो आपकी बीवी आपकी हो, प्यार किसी और से करे, क्या कहेंगे उसे? बीवी आपकी हो और दिन लगाए किसी और से, तो क्या कहेंगे? बड़ी बात है। बीवी मेरी, मैं तो बर्दाश्त नहीं करता किसी और से बात नहीं करता। देखो खामद अपनी कितनी मेहर दिखाता है कि मेरी बीवी हो किसी को खत लिखे, मेरी बीवी हो किसी से बात करे, मेरी बीवी हो मेरी इजाजत के बगैर कैसे चली जाए, मेरी बीवी हो कोई आदमी के पास आ जाए, हाय हाय मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। कहो अल्लाह को हक है हमसे पूछने का कि नहीं कि बंदे मैं तुझे सब कुछ दूं और तू फिर मेरी नाफरमानी कर। ये इस्लाम है, ये दीन है। मेरे भाइयों, इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि जितना खाएं उसके गुण गाएं, ये इस्लाम है। और कुफर क्या है कि खाएं किसी का और हराम खोरी करें जाकर किसी की, ये कुफर। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का हुक्म मानना हमारे लिए जरूरी है। अब अल्लाह हमसे तो बात करता नहीं, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह का हुक्म कैसे आता है? अल्लाह एक नबी मुकर्रर कर देता है। इस काम के लिए अल्लाह एक नबी मुकर्रर कर देता है जो इंसानों में से एक इंसान होता है। शुरू से लेकर नबी इंसानों में से इंसान आता है और वो लोगों खुदा उससे काम करता है
خدا اس پر اپنی وحی نازل کرتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں، جس کی زمین پر، جس کے آسمان کے نیچے تم رہتے ہو اور جس کا دیا ہوا تم کھاتے ہو، اس کے یہ احکام ہیں، ان پر پیغمبر اس لیے جو پیغمبر کے علاوہ اپنی طرف سے کسی اور کو تلاش کرے، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو، وہ گمراہ۔ اور یہ چکر جو ہے اب ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں، یہی آج مدد، یہ جتنے فرقے بنے ہیں، یہ جتنے فرقے بنے ہیں، فرقے کہاں سے بنے ہیں؟ یہ بات خوب یاد رکھ لیں، خوب سمجھ لیں، فرقہ ہمیشہ اس وقت بنتا ہے جب لوگ کسی کو اپنی طرف سے اپنا مقرر کر لیتے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، فرقہ بنتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے کو پکڑ کر رکھے، اس کو نہ چھوڑے، اسی کا حکم مانے، اسی کی بات مانے، کیوں کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اصلی دین پر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں ہے، وہ اصل اسلام ہے۔ اور جس نے اپنا کھڑا کر لیا وہ گمراہ ہو گیا، اس کی گاڑی ڈریل ہو گئی، وہ پٹری سے اتر گیا، وہ چک۔ یہ سمجھ میں آپ سے بات آ رہی ہے نہیں؟ یہ فرقے سارے کے سارے یہ۔ اب دیکھیے ہم کون ہیں جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی تو کچھ ہوگا نا۔ جس مسجد میں بھی آپ جائیں گے، کسی نہ کسی نظریے کا کوئی نہ کوئی ہوگا، جو بھی ہوگا کسی نظریے کا ہوگا۔ اب ہم جس نظریے کے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، ہم اس نظریے کے ہیں کہ جس کو اللہ نے امام بنایا، ہمارا کوئی امام اور کوئی امام نہیں۔ جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، جس کو اللہ نے حاکم مقرر کیا ہے، جس کو اللہ نے مرشد بنایا ہے، جس کو اللہ نے حکم دینے کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے اور کسی کا نام نہیں۔ یہ اصل اسلام ہے، خالص اسلام ہے، یہی چیز۔ اور جو بن گیا حنفی، وہابی، چشتی، قادری، سہروردی، رضوی، بریلوی، دیوبندی، کچھ بن جائے، اب جو بندی کو لے کر کے جو حنفی بن گیا، پہلے حنفی بن گیا، پھر حنفیوں کے اس سکول آف تھاٹ سے اٹیچ ہو گیا جن کا سلسلہ دیوبند سے شروع ہوتا ہے۔ بریلوی جو پہلے حنفی بن گیا اور اس سکول آف تھاٹ سے مل گیا جن کا سلسلہ بریلوی کے عالموں سے شروع ہوتا ہے، مولانا احمد رضا صاحب، وہ بریلوی ہو۔ اب ان کے عالم اور ہیں، ان کے اکابر اور ہیں، ان کے فتوے دینے والے اور ہیں، ان کے مسلمات اور ہیں۔ اب شیعہ کون ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے، شیعہ کون ہیں؟ ویسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھتے ہیں، لیکن شیعہ کون ہیں؟ یعنی اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، اہل بیت جو حضور کے رشتے دار تھے۔ اللہ کے رسول، حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، پھر آگے 12 امام، اسی لائن کے 6 امام، اسی لائن کا 1، اسی کے 10، اسی کے 11، اسی کے 4، اسی کے کتنے، یہ ہم تو دین کو مانتے۔ فرقے بن گئے۔ جب بھی فرقہ بنے گا میرے بھائیوں خوب کان کھول کر سن لو، مصیبت یہ ہے ہمارا آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ، ہمارا آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ سب فرقے ترقی کی باتیں ہیں۔ اللہ کی قدرت سمجھ کو بالکل عام سمجھ سے لیتے ہی نہیں۔ جب نبی کے علاوہ
آپ کسی کو اہمیت دیں گے ضرورت سے زیادہ فرقہ بن جائے گا. اب دیکھیے ہم اہل بیت کو نہیں مانتے, ہم حضرت علی کو نہیں مانتے, ہم حضرت علی کو جو اللہ نے ان کا مقام دیا ہے ان کو مانتے ہیں. وہ صحابی تھے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, قطعی جنتی ہیں, وہ یقیناً جنت میں جائیں گے. ان کے بیٹے حسن اور حسین وہ جنتی ہیں, جنت میں جائیں گے. ہم مانتے ہیں حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, آپ کو بہت پیاری تھی, وہ جنت میں جائیں گی, ہم مانتے ہیں. لیکن کتنا مانتے ہیں, جتنی ضرورت ہے, جتنا اسلام ہمیں کہتا اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ ماننا شروع کیا. اتنا اس پر زور دیا, اتنا زور دیا, علیحدہ ہو اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت. یہ شیعہ یہ اب پھر ان میں آگے ہمارا امام ابو حنیفہ, دوسرے نے کہا ہمارا امام فلاں, تیسرے نے کہا ہمارا امام فلاں. نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان الذین فرقوا دینہم, انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعا, اور جماعتیں. اے نبی لست منہم فی شیء, تم کسی فرقے میں بالکل کیوں میری بات تو کسی فرقے میں نہیں ہے, کیونکہ تو وہ بات مانتا ہے جو میں کہتا ہوں. اور میرے بھائیوں یہ نہ سمجھو کہ جس کیا فرق پڑتا ہے, پھر کیا فرق پڑتا ہے, بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن عام آدمی کو نظر نہیں آتا. اب دیکھ لو اسمبلی میں کیوں چل رہا ہے. اب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے کہ جی اسلام آئے, اچھا جی آئے, آنے دو. شیعہ کہتے ہیں کیا ہے اسلام, اسلام کیا ہے؟ فقہ جعفری, جو امام جعفر صادق ہیں وہ آئے, وہ اسلام. سنی کہتے ہیں نا تو ہم بھی مانتے بالکل. اب دیکھو شیعہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے, لیکن کیا کہتا ہے؟ کہتا فقہ جعفری, فقہ جعفری. حنفی دیوبندی بھی اسلام کا نام لیتا ہے, لیکن کیا کہتا ہے کہ شریعت آئے, اور شریعت کا مطلب کیا ہے؟ اماموں کے قول فقہ حنفی. اب یہ دیکھ لو شریعت بل اب جو پیش ہو رہا ہے, وہ جو اس کے اندر چل رہا ہے چکر, وہ یہی ہے. شریعت نے یہ بات انہوں نے سوچ دی ہے اور اس کو پاس بنانے کی فکر میں ہے کہ یہ بات تسلیم ہو جائے کہ جو ہمارے اماموں نے کہا ہے وہ بھی. اور ہم کیا کہتے ہیں, ارے منافقت نہ کرو, منافقت نہ کرو, اگر مسلمان ہو تو مسلمانوں والی بات کرو. کتاب و سنت کا نام لیتے تھے, کتاب و سنت کا نام لو. شریعت کیا ہے؟ اللہ اس کا رسول, قرآن اور حدیث, باقی سب. لیکن وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے امام کی آ جائے صدا, وہ کہتے ہیں ہمارے امام کی آ جائے صدا. اور اب ہم اس پر ہیں کہ نہیں, صرف قرآن و حدیث شریعت ہے, باقی اپنا کام چلاؤ. تو میرے بھائیوں یعنی یہ نہ سمجھے کہ اسلام جو ہے سب مسلمان ہیں. اب دیکھو نا, جیسے سب ایک ہیں, سب اکٹھے ہیں, پتا اس وقت لگتا ہے جب تقسیم ہونی شروع ہو جائے, پھر پتا چلتا ہے کہ ایک ہے یہ دو ہے. وہ کہتا نہیں یہ دیکھو نا یہ میرا ہے, وہ کہتا نہیں یہ میرا ہے, وہ کہتا ادھر ہو, وہ کہتا ادھر. اب جب اسلام کے نفاذ کا وقت آیا, اسلام کے نفاذ کا وقت آیا تو تعبیریں ہونے لگ گئی, اور اس میں سے صاف نکلا کہ اسلام کیا ہے. ان کے نزدیک فقہ حنفی اسلام ہے مکمل, شیعہ کے نزدیک فقہ جعفری اسلام ہے. ہم کہتے نہیں بالکل غلط,
اسلام کیا ہے؟ وہ قرآن حدیث ہے بس۔ اب یہاں آگے پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور کیا دعوے تھے اور کیا لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اسلام کو درست کرو، یہ بات بالکل اس خیال سے، اور یہی وجہ ہے اصل ہمیں تو نظر آتا تھا پہلے سے، اسی لیے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ مسلمان کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے، مسلمان کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب نماز کی دیکھ لو مسائل، حنفیوں کی نماز اور ہے، اہل حدیث کی نماز اور ہے۔ آمین کہنی ہے کہ نہیں، رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں، الحمد شریف پڑھنی ہے کہ نہیں، پہلی رکعت سے دوسری کو اٹھنا ہے اور کھڑے ہونا ہے یا بیٹھ کر اٹھنا ہے۔ ایسے مسائل ہیں جو نماز کے اندر اختلاف، فرق کیا ہے؟ ان کی فقہ میں اور ہے، ادھر حدیث میں اور ہے۔ اور جو بیچارے بے خبر لوگ ہیں، یہ اردو دان طبقہ، یہ مسئلے لیے پھرتے ہیں۔ اب کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اب ہمارے پاس کوئی آ گیا مسئلہ لے کر کہ جی اب حنفی سے گفتگو ہو گئی، رفع یدین کا مسئلہ لے کر آ گئے، حنفی سے گفتگو ہو گئی، الحمد شریف کا مسئلہ لے کر آ گئے۔ اب آپ سوچئے کہ حنفی سے جب الحمد شریف کے مسئلے کی بحث ہوگی تو حنفی کیا کہے گا؟ یقیناً اپنی طرف کھینچے گا، جو ان کی فقہ کا مسئلہ ہے اپنی طرف کھینچے گا، شافعی اپنی طرف کھینچے گا، مالکی اپنی طرف کھینچے گا، اہل حدیث کی طرف کھینچے گا۔ اور حدیث کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو بھی خوب سمجھ لو، اگر آپ تک نوبت پہنچ جائے کسی مسئلے کی تو مسئلے پر بحث نہ کیا کرو۔ آمین کے مسئلے پر، رفع یدین کے مسئلے پر، الحمد شریف کے مسئلے پر بحث نہ کیا کرو۔ یہ تو سیٹ ہے پورا، یہ تو پورا سیٹ ہے۔ جب آپ حنفی ہوں گے تو گویا آپ نے فقہ حنفی تسلیم کر لی، فقہ حنفی کے مسئلے آپ، اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کے مسئلے حدیث کے ہوں گے، اور حدیث کس کی؟ اللہ کے رسول۔ اب دیکھو نا، اب آپ حنفی سے حدیث بنوائیں تو یہ تو حنفی کو حدیث بنانے والی بات ہوگی، وہ کیسے مان لے گا؟ چنانچہ یہی بات ہے، کبھی یہ ادھر سے بات نکالتے ہیں، کبھی ادھر سے بات، کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مشین ہو جاپانی، پرزہ فٹ کر دیں آپ USA، مشین ہو جاپانی، پرزہ لا کر فٹ کریں آپ امریکہ کا، فٹ آتا ہی نہیں، فٹ کیسے آ جائے؟ ہاں USA کی مشین لے آئے، USA کا پرزہ فٹ کر دیں، فٹ آ جائے۔ اب وہ ہلکی مشین ہلکی ہو اور فٹ کرے مسئلہ حدیث کبھی کبھی نہیں ہو، کبھی یہ اعتراض، کبھی یہ اعتراض، کبھی ادھر سے اعتراض، کبھی ادھر سے اعتراض، بیکار کر کھپانا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، سوائے جھگڑے کے، سوائے شرارت کے، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتی۔ آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم اس دین کو اختیار کریں تو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھیجا۔ اور میرے بھائیوں، وہ دین کیا ہے؟ وہ دین وہی ہے جو قرآن حدیث کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر جو دین ہے وہی ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، دنیا میں بڑے فتنے اٹھیں گے، بڑی گمراہی پیدا ہوگی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دیکھے گا کہ کتنے اختلافات رونما ہوتے ہیں، وہ دیکھے گا کہ کتنے فرقے بنتے ہیں، اختلاف رونما ہوتے ہیں۔ تو بچاؤ کی صورت آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا میں جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں دونوں؟ کتاب اللہ، ایک تو وہ رسی جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی تھی،
ایک تو وہ رسی جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی تھی، ایک میری تھی کتاب اللہ و سنت، ایک میرا طریقہ میری سنت۔ ان کو نہ چھوڑنا، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں۔ اب دیکھ لو آج لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، موت آئی کہ آئی، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جب مریں گے تو سوال ہوگا قبر میں، من ربوں کا، تیرا رب کون؟ یہ سوال کیوں ہوگا؟ یہ سوال کیوں ہوگا؟ حالانکہ رب کو تو سارے جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں چونکہ رب نظر نہیں آتا اور حکومتیں اور بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، اور انہی کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے کہ جو یہ کریں گے وہی کچھ ہوگا۔ ہمارے ذہنوں میں وہ رب نہیں، وہ ہے ہی جس سے ختم ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو رب یہی، اس لیے خدا پوچھے گا من ربوں کا، دنیا میں تیرا رب کون تھا؟ تجھے سہارا کس کا ہوتا تھا؟ من ربوں کا، تیرا رب دنیا میں کون تھا؟ پھر اس کے بعد خدا پوچھے گا ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا؟ اب دین کے میں نے صاحب ہیں، دیکھ لو کس پر چلنا ہے۔ ہمارے امام کی فقہ، ہمارے امام کی فقہ تو یہ دین ہے، یہ اسلام تو نہیں ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے زندگی میں تو کس کے طریقے پر چلتا تھا؟ ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا تھا؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا؟ اب ایسے جاننے کو تو سارے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نام کے لیے ہے، محمد رسول اللہ نام کے لیے ہے۔ جیسے مشرک جتنے بھی ہیں کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور لڑکا لینا ہے تو کبھی سرور کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تو یاد ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس لڑکے ہیں ہی نہیں، سخی سرور کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی بیماری شماری آ جائے جنرل سیٹ جاتے ہیں، اجمیر جائیں گے، پاک پتن جائیں گے، سنورے جائیں گے، کسی اور جگہ جائیں گے، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، لیکن مانگیں گے اوروں سے۔ تو اللہ کون ہوا؟ اللہ کون ہوا؟ اللہ حقیقت میں ان کا وہ ہے جس سے وہ مانگتے ہیں۔ تو نبی کون ہوا؟ نبی وہ ہے حقیقت میں جس کی نماز، جس کے طریقے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہزار کہہ لو کہ بھائی رفع یدین کرنا، ہاتھ باندھنا، اللہ اکبر شروع میں، اور رکوع کو جاتے وقت جب رکوع کو جائیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر یوں جانا، اور پھر رکوع سے اٹھنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے یوں اٹھنا، اور 2 رکعتیں جب پڑھ لیں اتحیات بیٹھ لیں، تیسری کے لیے کھڑے ہوں، جب کھڑے ہوں پھر ہاتھ اٹھا کر منہ باندھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو، لیکن نہیں، بالکل نہیں، اپنے امام کی بات کرتے ہیں۔ جدھر شافعی ہیں وہ شافعی طریقے پر پڑھتے ہیں، جدھر حنفی ہیں وہ حنفی طریقے پر پڑھتے ہیں۔ مسئلے مسائل اب دیکھ لو، بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اب کیا ہوا؟ کر تو بیٹھا غلطی، اب کیا کرو بھائی؟ چلاکی کرو، چلاکی کرو، کسی سے نکاح پڑھا دو 1 رات کے لیے، نکاح پڑھا دو، اس کے پاس چلی جائے، 1 رات اس کے پاس رہے، صحبت ہو جائے، پھر اس سے طلاق لے لو۔ اگر وہ نہیں دیتا تو پیسے دو، اس سے طلاق لے لو، جب وہ طلاق دے دے عزت گزار کر پھر پہلے سے نکاح کر، کام بھی بن جائے گا، قرآن کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، ہیلے کے ساتھ، اس ہیلے کے ساتھ کام چل جائے گا۔ لیکن یہ نہ دیکھا
کہ 3 طلاقیں ہیں. میرے بھائیوں توجہ سے سننا، کیا ایک طلاق سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی؟ دیکھ لیں، ہم اتنے مسلمان ہیں اور یہ طلاق کا مسئلہ ایسا ضروری مسئلہ ہے کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. پتہ نہیں کب گولی چھوٹ جائے، لیکن پتہ ہی نہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے، عرضی نویس کے پاس جاتے ہیں، کہتا یہ ہے طلاق عرضی نویس دیتا ہے، بیوی میری طلاق عرضی نویس دیتا ہے. یہ آج تک مسلمانوں کا حال. عرضی نویس ماہر ہے لکھنے میں، وہ طلاق لکھ کر دے دیتا ہے. اس نے کہا یہ طلاق لکھ دو، وہ پکی کر کے لکھتا ہے کہ جس سے یہ اس کے ہاتھ کرتا ہے. تو 3 طلاقیں کیوں ہیں؟ دیکھیے، بیوی ایک طلاق سے بھی علیحدہ ہو جاتی ہے. طلاق کے معنی کیا ہے؟ ساتھ دے دو. طلاق کے معنی اطلاق کے معنی اس نے فائر کر دیا، اس نے گولی چھوڑ دی. اطلاق کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. ماضی مطلب وہی جس میں کوئی قید نہیں، شریک ہو، تمنی، استمرار وغیرہ کی کوئی قید نہ ہو. تو طلاق کے معنی چھوڑ دینا. اب نکاح کے معنی کون دینا؟ جب نکاح ہوتا ہے لڑکے سے پوچھتے ہیں فلاں کی لڑکی ہے، اتنا مہر ہے، یہ نکاح تجھے منظور ہے؟ وہ کہہ دے منظور ہے، نکاح ہو. بس ایک دفعہ کہہ دے منظور ہے، مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا. اب 3 دفعہ کہا لو، 10 دفعہ کہا لو، 100 دفعہ کہا لو، نکاح ایک دفعہ کہنے سے نکاح ہو. اسی طرح سے طلاق ہے. طلاق دو بیوی کو، کہہ دو تجھے طلاق، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے 1000 طلاق ہے، تجھے 10,000 طلاق ہے. طلاق ہے وہ ایک طلاق. بیوی ایک طلاق سے بھی علیحدہ ہو جائے. طلاق کے میں نے چھوڑ دیا، طلاق کے میں نے چھوڑ دیا. بیوی کو طلاق دی، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو طلاق، 10 دفعہ کہہ دیا تو طلاق، 100 دفعہ کہہ دیا تو طلاق. 3 طلاقیں کیوں رکھی ہیں؟ اصل میں 3 موقع دیے ہیں ہم کہ یہ بندہ ہے جس کے اندر احساسات ہیں، جس کے اندر جذبات ہیں. اب یہ غصے میں ہے، اب یہ ناراض ہے، اس کو ہوش نہیں ہے. اب تو یہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں، کل کو جب اپنے بچے کو دیکھے گا، اپنی بیوی کو دیکھے گا، پھر یہ روئے گا. اللہ نے اس کو 3 چانس دیے. یہ 3 طلاقوں کا مقصد ہے. 3 طلاقیں اس لیے ہیں کہ اس آدمی کو 3 موقع دیے گئے. اب یہ ایک موقع ہے، ایک موقع پر ایک طلاق دے، ایک موقع پر 1000 طلاق دے، ایک ہی طلاق. مثلا 8 طلاق دی، آپ 1 طلاق دے دیں، عدت گزر جائے 3 مہینے یا 3 ہے، بیوی آزاد ہے، جہاں مرضی نکاح کر. 1 طلاق دی، عدت گزر گئی، بیوی جہاں مرضی نکاح کر. لیکن اس عدت کے اندر ان 3 حیضوں کے اندر ان 3 مہینوں کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو آپ بیوی سے کہیں کہ تو میری بیوی ہے، میں تجھے بیوی بناتا ہوں. اس سے صحبت کر لیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس سے پیار کر لیں، زبان سے کہہ لیں، خط لکھ دیں، کوئی ایسی حرکت کر لیں جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ نے رجوع کر لیا. تو آپ کا رجوع ہو گیا، وہ دوبارہ آپ کی بیوی بن گئی. لیکن اگر عزت گزر گئی تو بیوی آزاد، اب جس سے مرضی نکاح کرے، لیکن آپ بھی دوبارہ اس سے نکاح کر رہے ہیں. یہ ایک طلاق کا فائدہ ہے. وہ آزاد بھی ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اگر وہ رضامند ہو جائے تو آپ بھی اس سے نکاح کریں. یہ ایک طلاق ہو گئی، یہ ایک موقع تھا. اگر آپ کو چاہیں تو رجوع کر لیں، عزت کے اندر بغیر نکاح کے. عزت کے بعد اگر دونوں رضامند ہو جائیں تو نکاح کریں. پھر کبھی اگر بندش ہو جائے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد کبھی ناراضگی ہو جائے، پھر خامد طلاق دے دے، پھر یہی صورت ہے کہ عزت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے.
عزت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، کسی نکاح کی ضرورت نہیں. اگر عزت گزر جائے تو پھر تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ عورت راضی ہو جائے، ورنہ وہ جہاں مرضی نکاح جائے. یہ دو طلاق ہو گئے. اسی لیے قرآن نے دو طلاقوں کا ذکر علیحدہ کیا ہے. الطلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو ہی. فَإِنْسَانٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تم لوگ اگر تم نے دو موقع اویل کر لیے، دو چانس تمہیں مل گئے اور تم نے دو طلاقیں دے دی، اب سوچ لو اس کے بعد اگر طلاق دو گے پھر ملے گی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد رکھنا ہے تو ٹھیک طرح سے رکھنا ہے، ورنہ چھوڑنا ہے پھر اور نہیں ملے گی. فَإِنْ طَلَّقَهَا، اگر کبھی 2 سال بعد 10 سال بعد کبھی تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر پہلے کام کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ ہے نظام اسلام. دیکھو کیا کھاتا تھا، کتنا سائنٹیفک، کتنا معقول اور انسانی فطرت کے عین مطابق جو ہے یہ قرآن کا فلسفہ ہے. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ چل رہا ہے جیسے تبرو محسوس ہوتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ سچ ہے، اگر آپ نے قرآن حدیث کو مانا تو آپ کے سارے مسئلے قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اور اگر آپ نے خطاب کسی کو لیا تو پھر آپ کے سارے مسئلے یوں ہی چلیں گے. آمین کا مسئلہ، رفع دین کا مسئلہ، الحمد کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. اب دیکھو یہ میری بیٹی بےوقوفی میں نے کی، کالج میں داخل کروا دی، وہاں اس نے کسی سے یرانہ لگا لیا، وہ بھاگ گئی. میں پیچھے پیچھے بارہ بھاگتا پھرا، اس نے جا کر کورٹ میں نکاح کر لی. مجھے عدالت نے کہہ دیا جا مزے کا، وہ تو مانتی نہیں. وہ بالغ تھی، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، قصہ ختم ہو گیا، میں ٹھنڈا ہو گیا. اسلام کہتا ہے نہیں، بالکل نہیں. یہ تو باپ ہے، تو نے پالی ہے، تیری مرضی کے بغیر وہ کہیں نکاح کر سکتی نہیں. لا نکاح الا بولی، تیری مرضی کے بغیر کہیں تو نکاح نہیں. یہ حدیث فقہ حنفی کی روح سے وہ بھاگ جائے، کسی عدالت میں جا کر بیان دے کر نکاح کروا لے، مزے باپ وہ گھر کو آ گئے. لیکن حدیث کی روح سے سوال نہیں کرنا ہوتا کہ جب فیصلہ کر دے یا وہ نکاح صحیح ہو جائے. کبھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک باپ راضی نہ ہو. باپ کو تو میرے بھائیوں مسئلے پر بحث نہ کیا کرو، اپنے مذہب کو دیکھو کہ مذہب کیا. مذہب قرآن حدیث اللہ کے رسول کا طریقہ، اس میں آپ کی نجات ہے. یہ وہی شاہد مذہب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں 2 چیزوں کے لیے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. لن تضلوا ما تمسكتم بهما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اور جب یہ ڈھیلی ہو گئی، تم نے رسم و رواج کو لیا، تم کبھی کسی امام کے پیچھے لگ گئے، کبھی کسی امام کے پیچھے لگ گئے، کبھی کسی امام کے پیچھے لگ گئے، پھر تمہاری مرضی ہے جیسے مرضی. دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، MPX فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ. القادسیہ CD کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور. فون 72305449.